سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جاتے ہوئے ایک قافلے کے ساتھ میں جا رہے ہیں، قافلے والوں نے سمجھا کہ ارے یہ ہمارے ساتھ تو زبردستی کا بوجھ بن گیا، تو کہا کہ میں بوجھ نہیں، پہچان نہیں سکے لوگ۔ آخر میں ایک مقام پر ٹھٹاتی ہوئی سردیاں تھی اور وہاں پر آپ کا پردہ ہوا، ایک رقیہ بھی ہے، تو پھر لوگوں نے کہا اب نہلانا، غسل دینا، خبر تیار کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بوجھ نہیں بنتا جو ان کا ہے، دنیا پر خدا کی قسم بوجھ نہیں بناتے وہ، جو مدینے والوں کا ہے، جو غوث و خواجہ کا ہے، جو حجت پاک کا ہے، خدا کی قسم بوجھ نہیں بلکہ پھول بنا دیتے ہیں۔ وہ تیری خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، مرتے ہیں تو وہ وصیت کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی خدمت میں اپنی زندگی کی آخری سانس لیے، لیکن ہماری وصیت یہ ہے کہ تم ہماری نہیں بلکہ ہم سے زیادہ ان کی فکر کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جانے کی عادت ہو گئی روزانہ جا رہا ہے، کھانے کی عادت ہو گئی کھا رہا ہے، پڑھنے کی عادت ہو گئی پڑھ رہا ہے، ذکر میں جانے کی عادت ہو گئی ذکر کر رہا ہے، چراغی لگانے کی عادت ہو گئی وہ کر لے رہا ہے، لیکن تو خانقاہ میں آیا ہے کہ خانقاہ تیرے اندر میں نہیں آئی ہے۔ خانقاہ تیرے اندر میں آ گئی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آ کر مجھے وہ روح بتائیں اور احسان نہ جتائیں، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں حضرت، میرا دل تو باش خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہے بچے میرے پاس کہ جن سے راست غوث و خواجہ اور مولا علی بھی ان کو سجا رہے ہیں، وہ کام ان سے لیا جا رہا ہے، یہ جتنا بولے اتنا تو کر لے رہنا، جیسا بولے ایسا کر لے نہیں۔ ابھی تو خانقاہ میں آ رہا ہے، خانقاہ تیرے اندر میں نہیں آئی، اور میں چاہتا ہوں کہ دل میں خانقاہ اتر جائے تمہارے۔ اتر جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ دل میں اتار لو تو قبر میں بھی تو کام آئے گی، نہیں تو اوپر کی خانقاہ تو اب انتقال ہو گیا آج، تو خبر میں سوچ کے آتا کہ خانقاہ کو خانقاہ تو خانقاہ کی طرف رہے گی، تو چلے گا بغیر خانقاہ کے، کیا فائدہ ہوا؟ کتنا المیہ ہے نا جی، سوچ کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ زندگی کے 5 سال 10 سال 25 سال خانقاہ میں روزانہ مغرب میں آتا رہا، روزانہ نظاموں میں چلتا رہا سب کچھ، مگر خانقاہ میں تو رہا۔ مقصد کیا تھا خانقاہ محمدی کا؟ کہ تیرے دل میں خانقاہ محمدی اتر جائے۔ اتر جائے گا کیا مطلب ہے؟ خانقاہ کا جو مقصد ہے، خانقاہ کا جو مطلب ہے، اس مطلب کو تو اپنے قلب سے اپنی ذات سے پورا کر۔ یہ مت سوچ کہ میرے سے کیا ہو سکتا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں لولا ہوں۔ نہیں، اس خانقاہ محمدی کے لیے علی کے سپاہیوں کی اور نگاہ غوث و خواجہ کی ضرورت ہے، قبولیت کی ضرورت ہے، قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑنے والا اپنے فضلے کو خود نہ دھو لیتا ہو، وہ بھی میرے خانقاہ محمدی کا سپاہی بن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ مجبور تو کوئی بھی نہیں نا، یہ تو کھلواڑ ہے۔ خانقاہ میں تم آ رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے، میرا تقاضا یہ ہے اپنے مرید اور خلیفاؤں سے کہ خانقاہ کو تم اپنے اندر میں اتارو تو مزہ ہے۔ اگر خانقاہ تمہارے اندر میں نہیں اتری، تم خود خانقاہ میں اترنے والے ہیں، خطرے میں ہیں کہ خانقاہ کی جگہ رہے گی اور تم کہیں اور رہیں گے۔ کہاں ہماری تمہاری اوقات کہ ہم اس کفر میں مبتلا ہو جائے، ہمارے بغیر خانقاہ کیسے چلے گی؟ نہیں، خانقاہ رہے گی، خانقاہ کی جگہ نظام پورا چلتا رہے گا۔ کیا چلتا رہے گا؟ چلتا رہے گا، لیکن مزہ تو اس وقت میں ہے کہ خانقاہ میں ہم نہ آئے، بلکہ ہم میں خانقاہ اندر داخل ہو جائے، ہمارے قلب میں، تمہارے دل میں بس جائے گی، تو خانقاہ کا نظام، پھر اس خانقاہ پر جو نگاہ کرم ان کی ہوگی، تو خانقاہ کے نظام تم پر القاء کیے جائیں گے، خانقاہ کے نظاموں کے اندر میں تمہیں آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر اس خانقاہ کو تمہاری ذات کے ذریعے سے خانقاہ کی خدمت ہو سکے گی۔ خانقاہ کے لیے اگر یہ بات آ جائے کہ ہم خانقاہ میں آ رہے ہیں، تو یہ تم کو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب محنت یہ کرو کہ خانقاہ تمہارے میرے دل کے اندر میں داخل ہو جائے گی۔ خانقاہ دل میں داخل ہو جائے گی، بات کرو تو آگے پیچھے صرف خانقاہ ہی نکلے گی، خانقاہ کا نظامی مقصد بن جائے گا، رہ جائے گی دنیا پیچھے، رہ جائے گی ضرورت دنیا، اپنی زندگی، راحت اور بیماری اور راحت اور صحت، کمزوری،
یہ سب بعد میں تذکرہ کرے گا. پہلے دل میں چونکہ خانقاہ ہے تو جہاں بھی بات کرے گا تو پہلے خانقاہ کی بات، خانقاہ کے نظام کی بات کرے گا. نہیں، اگر خانقاہ میں تو آ رہا ہے تو راستہ ملا ہوا ہے، محنت اتنی کر لے میرے بچے کہ تیری محنت ضائع نہ ہو، کچھ نہ کچھ تجھے بدلہ ملے. ہر مرید اور ہر خلیفہ اور ہر مریدہ کو اب اس خانقاہ کو اپنے دل میں داخل کر لے. خانقاہ کی جگہ رہے گی لیکن تو نہیں رہے گا. اگر تو نے یہاں کے مقصد کو پہچان کر مقصد کو پورا کر لیا، جھوٹے وہ بھی کبھی نظام کی بات اگر تم اپنے دوستوں سے نہیں کرتے، تم اپنوں کے ساتھ میں نہیں کر سکتے، تمہاری بیگم کے ساتھ میں تم نہیں کر سکتے، تو کہاں ہے تمہارے دلوں کے اندر میں خانقاہ محمدی؟ یہ تو اوپر کی اغراض اور مفادات اور رعایت اور مخلوق کی دکھاوے کی چیزیں ہیں. یہ سب دکھاوے کی چیزیں، مقصد ہی نہیں ہے نا خانقاہ کا. خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ خانقاہ میں تم آ رہے ہو تو قبولیت کا راستہ ہے، کہ تم کو باوجود ہزاروں اور لاکھوں کمیوں کے بھی یہ خانقاہ کا راستہ تم کو آسان کیا گیا. اب اتنی محنت کرو کہ خانقاہ تمہارے قلب میں داخل ہو جائے. خانقاہ کو قلب میں داخل کرنے کا مطلب یہ تو کام کی بات ہوئی. ایسے مرید اور ایسے خلیفہ، ایسے مریدان بنے کہ خانقاہ ان کے دل میں ہے. اس کی پہچان خانقاہ محمدی ہمارا پیر یا پیر. یہ بھی بیٹا دھوکے باز ہے. یہ بھی تو دھوکے باز ہے، چیز نہیں ہے. اگر اندر میں خانقاہ داخل ہو جائے گی تو تو جہاں بیٹھے تجھے اکیلا جنگل میں اگر میں بٹھا دوں نا، وہیں پر خانقاہ ہوگی. پھر خانقاہ پر کیا ہے؟ بزرگوں کی توجہات ہیں، غوث و خواجہ کی نظریں ہیں، روحانیت کے نظام ہیں، بنجت پاک کے یہ چشمے ہیں، ہے نا خانقاہ محمدی. اگر تیرے دل میں آ جائے گی تو تیار ہو جائے گا نا. تو تجھے میں سری لنکا کے کسی جنگل میں بٹھا دوں تو خدا کی قسم وہاں پر وہ فیض، ان سارے خانقاہ محمدی کی روحانیتیں تجھے جنگل میں وہاں پر دلوائے گی. انسانیت کو مدینے میں چلے جا، افریقہ میں چلے جا، آسٹریلیا میں چلے جا، جہاں بھی چلا جائے گا خانقاہ محمدی لے کر جا. خانقاہ محمدی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اتارو. اوپر گلے کی تعویذ یا چشتہ رومال گلے کا مت رکھو کہ جب مرضی آئے اتار کے رکھ دیے، جب مرضی آئے خانقاہ گزارے پھیل لیے. یہ نہیں ہے. خانقاہ محمدی تمہارے دلوں میں اترو تو مزہ ہے. تم خانقاہ محمدی والے ہو اس لیے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے دل میں اگر خانقاہ محمدی ہے تو پھر تم وہاں پر خانقاہ محمدی لے کر جاؤ گے. اور وہی خانقاہ محمدی اگر قبر میں لے کر جاؤ گے تو خانقاہ محمدی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے نارین پاک کی خیرات ہے. وہ خیرات ہے تو سقی کی نظر نہیں ہوگی اس قبر میں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خالی خانقاہ کو آنے والا تھا، دل میں اتارا نہیں تھا. اور دل میں اتار لیا کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اتار لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف نظام بن جائے گا. اور نظام بن گیا. نظام بننے کا مطلب بھی کیا ہے؟ یا پیر میرے نصرت پیا، یہ نہیں ہے. بلکہ جو مقاصد ہے خانقاہ محمدی کے، جس مقصد کے لیے غریب نواز نے عطا کی ہے، وہ مقاصد، ان مقاصد کو اپنے دل میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیرا جینا اور مرنا ہو جائے گا. تجھے بولنا نہیں پڑے گا، تجھے کان پکڑنا نہیں پڑے گا، تجھے بتلانا نہیں پڑے گا، تجھے یہ کرو بول کے بولنا نہیں ہے. اچھا کرو بول کے بولنے کے بعد اعلان کے باوجود بھی اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ کس گریڈ کا ہے؟ وہ تو گریڈ والا ہے، وہ گریڈ والا نہیں ہے. کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ وہ پیری مریدی کا نظام نہیں ہے کہ خالی ڈوری پکڑ لو، زندگی بھر گلے میں چشتہ رومال ڈالو، ہاں میں قادری میں چشتی. نہیں ہے. یہاں کام دیا گیا ہے. جو کام کا ہے اس کی قدر ہے. جو کام نہیں کرتا نبھایا جائے گا جب تک نبھانا ہے. جس کے دل میں خانقاہ محمدی کا نظام نہیں اترا اور اس نظام کے لیے خود کو تیار نہیں کرتا، خطرے میں ہے. خطرے میں ہے. خانقاہ کی جگہ رہے گی. تیرے دل کی خانقاہ نہ ہونے کی وجہ سے تو دور ہو جائے گا. اور جن کے دل میں خانقاہ اتر جائے اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ خود منور ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہے
کہ خانقاہ محمدی کی ٹھیکیداری پیر صاحب کے اوپر ہی ہے، ان کو چلقا ہوتا، ان کو چلام ہوتا، اور ان کو غوث و خواجہ بتلاتے ہیں، بولتے ہیں، یا پھر ان کو چھیو. نہیں. جس کے دل میں خانقاہ محمدی اتر جائے گی، جو کچھ توجہات، جو کچھ مدینے والوں کی نظروں کی خیرات، جو کچھ غوث و خواجہ کے نظام ہیں، خانقاہ کے ساتھ نہیں، ذات کے ساتھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ الگ بات ہے کہ ذات کو بھی درمیان میں رکھتے ہیں تو وہ بھی قابل قدر ہے، اس کے بعد اس کا انکار نہیں ہے. لیکن کعبہ اپنی جگہ زمین پر کعبہ ہے، لیکن توجہات خداوندی کی وجہ سے وہ کعبہ ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو کہاں کعبہ ہے؟ سارا مسئلہ تو بزرگوں کی قبولیت کا ہے. جو تمہاری میری عظمت اور تعظیم ہوتی ہے، تمہاری اولاد تم کو ہاتھ اٹھا کر پانی دینے کو تیار نہیں، لیکن یہاں پر تمہاری لوگ خوش آمدی کرتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں. گھر میں کیا کھا رہے ہیں؟ نہ کو سناؤ زیادہ، جاؤ ڈال لو، کھا لو جاؤ. بڑھاپے میں جا کر خود کو ڈال کے کھا لینا پڑتا ہے، اور یہاں پر دسترخوان پر کرسی پر لا کر بٹھا کر کھلاتے ہیں اور ہاتھ دھلا کر خود پانی پیتے ہیں. کسی ذاتی وجوہات کی وجہ سے، کس روح سے ہم اس خانقاہ محمدی کی اس عظیم نعمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. لیکن میرے بچوں، دھوکہ مت کھاؤ، دھوکے میں مت رہو. خانقاہ محمدی میں تم آ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بات ضرور ہے، لیکن مزہ اس وقت میں ہے جب کہ خانقاہ محمدی تم کو اگر اپنے دلوں میں اتار لیں. یہ کام کی بات ہوگی. دلوں میں اتار لیے کا کیا مطلب ہوگا؟ دلوں میں اگر اتر گئی تو جو قبولیت، مخالفت کے باوجود جو کشش اور جو جاذبیت اس خانقاہ کی دنیا میں ہو رہی ہے، جن کے دلوں میں اتری ہے کہ ان کی ذات بھی ایسی چمکدار بن جائے گی. پھر وہ نہیں بولے گا کیا کروں میں، گھر میں وہ نظام نہیں چلتا نا جی، مجلس ذکر کی نہیں ہو سکتی نا، محلے میں کہاں کرا سکتا نا جی. وہ نہیں بولے گا. لوگ خود پھر اس کی بات میں اتنی نورانیت آ جائے گی، اس کے وجود میں اتنی جاذبیت پیدا ہو جائے گی. اولاد بھی، بیوی بھی آ کے پاؤں دبا کے بولے گی کہ کرونا جی بہت دن ہوگا مجلس گھر میں کیوں نہیں کر رہے. بچے بھی بولیں گے کیوں ایسا جی گھر سنا سنا دکھ رہا، کرونا جی کیا کرنا جی. ہو گیا نا میلاد کی فاتحہ ہو گیا، اپنا اپن کھائے، لیکن وہ خانقاہ محمدی کی مجلس بھی تو کرنا نا، اس میں بھی 10-20 لوگ جوڑیں گے، خود آ کر کہیں گے. اور یہ اس کو اگر خانقاہ محمدی اس کے دل میں آ گئی ہوگی تو خود اندر کی چیز وہ سارے نظام اس کے قلب میں اپڈیٹ خانقاہ کے دل میں اتارنے کی وجہ سے ہوتے چلے جائیں گے. وہ سم اثر ہوتا ہے نا، سم ہے خانقاہ محمدی. یہ سم اگر تم لوگ اپنے دل کے اندر میں داخل کر لو نا تو پھر اپڈیٹ ہو جائے گا انسٹرومنٹ، پھر اپڈیٹ سارے اپڈیٹ ہو جائیں گے. میسیجز اپڈیٹ لنک ہو جائے گا ورلڈ سے. امریکہ والے بھی، سعودیہ والے بھی، عراق والے بھی اور اجمیر والے بھی ہاں القاء فرماتے رہیں گے، کیونکہ اس کے دل میں خانقاہ ہوتی ہے. ورنہ کھانے پینے، نہانے دھونے، ہاتھ پوچھنے، اس میں زندگی گزر جائے گی. پڑھنے پڑھانے، بیان کرنے، سننے سنانے. اب اس کے بجائے قبولیت کے راستے کے بجائے اب قابلیت کی طرف میں چلے گا. اب بیانات سن کے رٹیں گا، میں بھی یہ بیان کرتا ہوں، ارے میں بھی یہ بیان کرتا ہوں. ارے اس کے بجائے میں بھی یہ بیان کرتا ہوں نہیں، جو کروا لے میرے قریب نماز، کرنے پر بھی اتنا ہی خوش ہو، نہ کرنے پر بھی اتنا ہی خوش ہو. ہاں قبولیت یہاں سے لے کر مدینہ پاک تک کی خانقاہ محمدی کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہے، قبولیت تو ہے کہ نہیں ہے نا؟ تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ صرف خانقاہ محمدی ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں ابھی یہاں کے نظاموں کو، لیکن کون سا نظام ہے کہ ایک دن میں 12 ربیع الاول کے میلاد کے بعد میں تو میلاد کے دعائیاں دینے والے بھی میلاد کو بھول گئے ہیں. ان کے گھروں میں رونقیں نہیں ہیں، ان کی گلیاں، ان کی مسجدوں میں، ان کی خانقاہوں میں نہیں ہے. لیکن روزانہ 25-25 30 محفلیں روزانہ 12 ربیع الاول کے بعد بھی آج اس خانقاہ کے تحت میں مختلف علاقوں میں آج افریقہ کے اندر میں میلاد کی محفل ہے خانقاہ محمدی کی نسبت پر. یہ قبولیت نہیں ہے، یہیں لڑکھڑا رہا بیٹا، محفل کیسا کروں، میرے پاس کیسا کروں، کیا کروں، ہو رہی نہیں ہے. افریقہ میں رہ کر کرنے والوں کو آسان ہو رہا ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے. تجھے قبول نہیں کیا گیا اس وقت تو اپنے گھر میں نہیں کرا سکتا، یا اپنے دوستوں میں، اپنے سسرال میں، اپنے رشتہ داروں میں پیر پڑ کے کروانا. ان کے گھر میں نہیں تو کروا تو سکتا ہے نا، نہیں کروا سکتا. اس لیے بات اصل کیا ہے؟
اصل بات قبولیت کی ہے. قبولیت ہوگی کیا ہوگی؟ قبولیت ہوگی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم خانقاہ میں آ رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن تمہاری قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ خانقاہ محمدی تمہارے دل میں اتر جائے. اور جب خانقاہ محمدی تمہارے دل میں اتر جائے گی تو جو قبولیت، جو عظمتیں، جو نگاہیں، جو نوازشیں خانقاہ محمدی کی چوکھٹ پر ہو رہی ہے نا، تم جنگل میں رہو کہ افریقہ میں رہو کہ امریکہ میں رہو، محلوں میں رہو کہ دیہاتوں میں رہو، جنگل میں بھی اگر ہم آپ کو بٹھا دیں گے تو پھر وہ تم کنیکٹڈ ہو جائیں گے، اس لیے کہ سم انسٹرومنٹ میں آ چکا ہے. یہی تو ہے اولیاء کا نظام، یہی تو ہے غوث و خواجہ کا نظام. اب پھر اگر ایسا انسٹرومنٹ جس میں سم آ گئی، سم کو لے لیا، میں خالی برس رہا بیٹا 10 لاکھ روپے کا انسٹرومنٹ ہی لے کے کوئی فائدے کا نہیں رے پاگل. اولا ہے کہ نہیں یار؟ میں کتنی اچھی نعت پڑھنے والا ہوں، میں کتنا اچھا بیان کرنے والا ہوں، میں کتنا اچھا ذکر کرا دینے والا ہوں، میں کتنا بڑا لنگر کرا دینے والا ہوں، اور میں کتنے لوگوں کو جوڑ لینے والا ہوں. انسٹرومنٹ ہے رے بچے، یہ اس میں سم کی ضرورت ہے. سم کیا ہے؟ تیرے قلب کے اندر میں خانقاہ محمدی کا نظام اور خانقاہ محمدی تیرے دل میں آ جائے، یہ سم ہے. انسٹرومنٹ رہنے نا 600 روپے کا چائنا کا بھا 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 چلانے کا فرق نہیں پڑتا، اس میں آ جائے گا، کنیکٹ ہو جائے گا. اب تو رکھا 1.5 لاکھ کا انسٹرومنٹ منہ پہ مار لے، سمجھ نہیں ہے نا. ایسے ہی خانقاہ محمدی والوں تمہاری خدمت خانقاہ محمدی کی قبول ہے، لیکن یہ جائزہ لو کہ تمہارے دل میں خانقاہ محمدی اتری کہ نہیں اتری. اتر جانے کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ محمدی یہ نہیں ہے. دل میں اتر جانے کا مطلب ہے کہ یہاں کے نظاموں کو اور یہاں کے معاملات کو تمہارے دل میں جب ہوگی تو جب کنیکٹ ہو جاؤ گے تو کیا کرنا ہے خود سجائی دے گا. پیر بولنا نہیں پڑے گا، انتظار نہیں کریں گے. اس لیے سارا مسئلہ خانقاہ کو آنے میں نہیں ہے بلکہ خانقاہ کو اپنے دل میں اتارنے میں ہے. اور دل میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہ کا جو نظام اور جو مقاصد ہے، میرے غوث و خواجہ نے خانقاہ محمدی کا جو مقصد دیا ہے، ساری انسانیت کو حق کی راہ کا بتانا، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے ہر انسان کو اپنے گلے سے لگاؤ، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اب تو یہ گھور کے دیکھتا ہے انہیں بیٹا وہابی ہے کہ اس کو کہیں سلام کرو، مسافہ کرو. سننی ہے تو ذرا ڈھونڈو، اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا، اپنے دسترخوان بھی کھلا لیتا. یہ تو بیٹا بدبخت ہے. یہ انسانوں سے محبت نہیں کر سکا، کہاں ہے اولیاء کے نظام والا تو بیٹا سنی منی بنا ہوا ہے، کریلا بن گیا ہے تو کڑوا. ہر انسان کو تم کلمہ گو کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے، اس کو اپنے بازو نہیں لگا سکتے، اپنے ہاتھ سے ڈال کر کھلا نہیں سکتے. خود کھانے کو تو وہ تو حیوان ہے، خود کا خود غب 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 کھا لے رہے. تمہارا کردار کیا ہے کہ اپنے گھروں میں دسترخوان بچھا کر بلا کر کھلاؤ اپنی محبت سے. دوسروں کا لنگر انہیں پکایا، اب انہیں ڈال کے کھلا رہا اس کو. تو تیرے کو میں ڈال دو، میرے کو تو ڈال رہا ہوں، حرام کاری کر رہا ہے تو نہیں. تم مجھے ڈالو، میں تم کو ڈال دوں، غلط بات ہے. نہیں، اپنے گھر پر بلا کر کھلاؤ، اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلاؤ. اور کس کو کھلاؤ؟ اپنوں کو نہیں، پرایوں کو نہیں، پرایوں کو نہیں، ہر ایک کو کھلا. بلا اس کے طرح برادر نے وطن کو بھی، پورے اور چماروں کو بھی بلا. تو یہ بات ہے کام کی بات. ہم کتنی دور ہے حقیقت کے ساتھ. نظاموں سے خانقاہ میں ہم ضرور آ رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خانقاہ نہیں اتری. اور خطرہ یہ ہے کہ اگر دلوں میں نہیں اتری تو خانقاہ کی جگہ رہے گی، تو خانقاہ میں نہیں رہے گا. پھر دنیا چھوڑ کر جائے گا، قبر کے اندر میں اگر خانقاہ محمدی لے کر نہیں گیا، اگر لے گیا خانقاہ محمدی لے کر، تو سلطان الہند کے اس جملے پر میں قربان ہوں فرمایا کہ مرنے کے لیے خانقاہ محمدی آیا تھا ہمارا بچہ فاروق حیدرآباد سے وینٹیلیٹر چھوڑ کر کہ مرنا ہی ہے تو میں اپنی خانقاہ محمدی میں مروں گا، اپنی سانس چھوڑوں گا. تو 2 دن کے بعد خواجہ جی نے فرمایا کہ ابھی تک اس کے جسم سے خانقاہ محمدی کی خوشبو نہیں گئی. یہ نوازش ہوتی ہے ابھی نے، کیونکہ دل میں خانقاہ محمدی. مرتے وقت میں بھی نہیں تو انہیں تو ہلا رہا، حضرت سر میں درد ہو رہا، اس وجہ سے نہیں جاتا. ابھی پہلے پلان بنا لیتا، 1 دن پہلے 2 دن پہلے. تو اس میں خانقاہ محمدی کہاں ہے؟ خانقاہ محمدی نہیں ہے نا. چلو آج یہ مسئلہ ہے تو ذرا تھوڑا سا لے لیں گے چھٹی، آج نوکر نہیں آیا بلکہ ذرا چاٹی ماریں گے، کیسا تو بول دیں گے حضرت کو. اور ہے کہ یہ تو پھر ہاں تو آ رہا ہے خانقاہ محمدی، خانقاہ محمدی تیرے در میں.
مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ چیز ہو جائے گی تو پھر قبر میں لے کر جاؤ گے تو نام حکمت کا جلوہ کیا ہوگا کہ وہ جہاں کے آقا کا دیدار ہوگا، محروم ہوگا، وہ بات بن جائے گی نا۔ پھر ایسے میدان قیامت میں ہوں گے تو آقا تو ان کے قلوب پر دیکھیں گے کہ ہاں میری ذات کی نسبتیں ان کے قلب پر چمک رہی ہے، تو پھر آقا خود ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ مقاصد ہے خانقاہ محمدی کے۔ خانقاہ محمدی کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے نظام کو لے کر آگے بڑھنے کا نظام ہے۔ اس لیے رسمیت کے اوپر مت چلو، حقیقت کی طرف چلنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ خانقاہ کو تمہارا آنا آج آ رہے ہے تو کل آئیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تجربات نہیں ہے۔ لیکن کام کی بات یہ ہے یہاں کا نظام اور یہاں کا نظم تمہارے دل کے اندر اتر جائے تو پھر کام کی بات ہے جو ہر جگہ تم کو کام آئے گا۔ تم جنگل میں بیٹھ جاؤ تو جو فیضان، جو کچھ نوازش ہے اس چوکھٹ سے ہوتی ہے وہی جنگل میں تمہارے تنہا بیٹھنے سے ہو جائے گی۔ ایسے ہی تو تیار کرتے ہیں کامل اولیاء پیر، لے جا کے بٹھا دیتے ہیں وہاں پر، وہاں تھوڑی دیکھتے کہ وہی تلہ دو وہاں سنی مسجد ہے کہ نہیں، دیکھو وہاں پر میلاد والے ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل انجانے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تیرے دل کو ہم نے بنا کر بھیجا ہے، اب تیرے چراغ کو ہم نے سلگا دیا، اب جا اندھیرے کے اندر میں بھیج دیں گے، وہیں پر روشنی کر دے۔ اب جس چراغ کے نیچے خود اندھیرا ہو جائے تو دوسروں کی روشنی سے اس چراغ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اپنے دل کے اندر میں ان چیزوں کے نظاموں کو اتارو تاکہ روشنی تم کو بھی اور تمہارے خاندان کو بھی، تمہارے گھر کو بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔